اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ المجادلہ آیت نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں کبتوا وہ ذلیل کیے جائیں گے کما کبت الذین من قبلہم جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے وقد انزلنا آیات بینات اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا فینبئہم بما عملوا پھر انہیں بتائے گا جو انہوں نے کیا احصاہ اللہ ونسوہ اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے اور وہ اسے بھول گئے واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس سے قبل سورۃ المجادلہ کی جو ابتدائی 4 آیات تھیں ان میں اللہ رب العزت نے زہار اور اس کا کفارہ بیان کیا۔ اس کے بعد ابھی جو 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اللہ اور اس کے رسول سے ایک جانب ہو جاتے ہیں، کیا مطلب ان کی مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ ذلیل کیے جائیں گے، ان کو رسوا کیا جائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگ رسوا کیے گئے تھے، اور ساتھ ذکر کیا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ تو ان سے پہلے جو لوگ سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور یہ جو موجودہ لوگ تھے مشرکین مکہ، اللہ رب العزت نے ایسا ہی ہوا جس طرح آیت مبارکہ میں ہے، بدر کا معرکہ، اس کے بعد احد کا اور دیگر جو معرکے ہیں ان میں اللہ رب العزت نے نہایت ذلت اور رسوائی وہ ان کو عطا کی، اور مکہ بھی آپ دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں فتح ہو گیا۔ کہاں گیا ان کا غرور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کیا کرتے تھے اور مکہ کے متولی بنے بیٹھے تھے، کہاں گئی ان کی تولیت، کہاں گیا ان کا سارا انتظام و انصرام، کہاں گئی ان کی سرداری، یہ سب کچھ خاک میں مل گیا، اور پیغمبر علیہ السلام کو دوبارہ اللہ رب العزت نے فاتحانہ حیثیت میں مکہ میں داخل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ہم ان سارے لوگوں کو اٹھائیں گے، پھر جو جو انہوں نے عمل کیے تھے وہ ان کو بتلائیں گے۔ یہ جو ان کا سوال ہے جی ہزاروں لاکھوں سال بعد سب لوگوں کو زندہ کرنا اور پھر ان کے اعمال کو جاننا کہ اس نے فلاں موقع پر یہ کام کیا، فلاں موقع پر یہ کام کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے یہ ساری چیزیں شمار کر رکھی ہیں، لوگوں نے بلا دی، لوگ بھول گئے ہیں، اللہ نہیں بھولا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ہر عمل، ہر کام بہت غور و خوض کرنے کے بعد کرے، کیونکہ انسان کچھ دیر بعد اپنا کیا ہوا عمل بھلا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں یہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔